نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مرغ کا گوشت کھایا، جس کو ہم مرغا کہتے ہیں، لیکن جو بوائلر مرغا یا جو حالیہ دور کا مرغا ایسا نہیں، بلکہ جو دیسی مرغا ہوتا ہے اس کے گوشت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا۔ بکرے کے گوشت کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا، بالخصوص دست کا، ہاتھ کا گوشت، جس کو ہم اپنی زبان میں عدلے کا گوشت کہتے ہیں، اس گوشت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پسند فرمایا۔ اور صحابہ کرام کا بھی یہ مزاج تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دعوت کرتے تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضور کو وہی گوشت پیش فرماتے جو میرے آقا پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیشہ بکرے کے گوشت میں عدلے کا گوشت، جس کو دست کا گوشت کہتے ہیں، اس کو پسند فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی کھایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے ہندوستان میں ہم جس کو تیتر بٹیر کہتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے تیتر اور بٹیر کے گوشت کو بھی پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھنا ہوا گوشت بہت پسند فرمایا، اور بالخصوص آپ کے دکن میں، آپ کے علاقوں میں بقرہ عید ہو جانے کے بعد جب دوسری بقرہ عید آتی ہے تب تک کہ آپ کے یہاں پچھلی بقرہ عید کا گوشت رہتا ہے۔ یہ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کے علاقے کا یہ چلن ہے کہ بقرہ عید ہو جانے کے بعد ہماری سگڑ خواتین جو گھر گرہستی سنبھالتی ہے، وہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے پارچے کاٹ کر تاگے میں سی کر اس کو دھوپ میں سکھا دیتی ہے۔ وہ دھوپ میں سوکھ جاتے ہیں، پھر سال بھر اگر گھر میں کوئی ترکاری سبزی نہیں آئی تو اسی گوشت کو پانی میں بھگو دیا اور پکا لیا، تو اس کو حضور نے پسند فرمایا، میرے آقا نے اس کو قدید فرمایا۔ قدید سوکھے ہوئے گوشت کو سال بھر سکھا کر کے پھر اس کے ساتھ آپ چٹنی مرچی لگا کر یا سالن شوربہ بنا کر کھائیں، یہ بھی سنت ہے، اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین 2-3 دن کی باسی روٹی یا کئی دن کی جمع روٹی کو جمع کر لیتی ہیں، اور پھر ایک دن ہفتے میں، مہینے میں کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ گوشت کا سالن بچ جاتا ہے یا گوشت کا سالن بنایا جاتا ہے، تو یہ جو سوکھی روٹی باسی ہے اس کو اس میں ڈال کر کے، پانی ڈال کر کے بغار دے دیتی ہے، اور بغار دینے کے بعد وہ کھایا جاتا ہے، تو یہ بڑی شوق سے لوگ کھاتے ہیں، اور اس کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں۔ تو اس کا کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، اس کا کھانا بھی سنت ہے، اس کا کھانا بھی سنت ہے۔ تو آپ سرید بنا کر کھائیں، یہ بھی سنت ہے، اور قدید بنا کر یعنی گوشت سکھا کر کے کھائیں، یہ بھی آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی سنت کریمہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے گوشت کھایا، مرغے کا بھی، بکرے کا بھی، اور بعض روایت میں گائے کا بھی، اس کا گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ خرگوش کا گوشت، اور عام علاقوں میں جس طریقے سے حلال جانور کاٹے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، جیسے اونٹ کا گوشت، یہ کھانا بھی جائز ہے۔ بیل اور بھینس یہ بھی ایک ہی نسل کی ہے، اس لیے اس کا گوشت کھانے کی بھی شریعت شرعاً اجازت ہے۔